Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہاں میں ایک علمی نقطے کی بات لازمی کرتا ہوں، اگرچہ میرا ٹاپک آج میرے بیان کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں لازمی یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، میں اگر حلفیہ بولوں ان کی موٹیویشن میں جان نہیں ہے، تکلفات ہیں، یہ زیادہ نہیں چل سکتے. یہ آپ کو موٹیویٹ جس اسٹائل میں کرتے ہیں نا، کبھی میرے سامنے بٹھا دو، میں ایک ایک چیز میں 10 عیب نکال کے دکھاؤں گا. جو آپ کو موٹیویشن مذہب دیتا ہے نا، اللہ کی قسم مذہب کے علاوہ حقیقی موٹیویشن کا کسی کے پاس راستہ ہے ہی نہیں. جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے کامیابی کی ڈیفینیشن ہی غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ مائیکل جیکسن کی شہرت کو کامیابی قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ شہرت ہر محنت کرنے والے کو ملتی نہیں. ان کے ہاں شہرت ہے، ان کے ہاں عزت ہے، ان کے ہاں سکون ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑا فالٹ یہ ہے. تو مائیکل جیکسن تو برباد ہو گیا بیچارہ، 50 سال میں جب اس کی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا تو رات کو سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی ہے. یہ تو ہو رہا ہے. آج کا واقعہ سناؤں آپ کو. میرے قریبی دوست نے بتایا کہ ان کے کوئی ریلیٹو تھے، مکان پہ بلڈنگ پہ تنازع چل رہا تھا 10 سال سے، بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے یا کوئی جھگڑا، بڑا لڑائیاں، اور 10 سال اس میں گنوا دیے. بالآخر انہوں نے ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کر کے بہن بھائیوں کو وہاں سے نکالا کہ بلڈنگ میرے قبضے میں آئے. قرضے لیے 10 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 1/2. اور بالآخر وہ بلڈنگ اپنے قبضے میں ادھار بھی چڑھ گیا اور لے لا کے اب میں بلڈنگ بناؤں گا. 4 پورشن بنا دیے. 4 پورشن. جب بلڈنگ چوتھی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اب تیار ہونے والی ہے. اب ان کا خیال تھا بیٹھ کے کیا کھاؤں گا میں، پھل. اب یہ بلڈنگ جو 10 سال لڑتے رہے بھائی بہنوں سے، جب تعمیر مکمل ہونے والی تھی، یہ کہیں اوپر گئے ہیں، اوپر والے فلور پہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک کام ہوا ہے. اوپر پاؤں سلپ ہوا، دھڑام سے سڑک پہ نیچے آ کے گرے اور آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سن لو موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں. ایک ہدف ہے، میرا یہ ہدف ہے میں بلڈنگ بناؤں گا، میرا یہ ہدف ہے میں دنیا میں نام کماؤں گا، میں کامیابی میرے قدم چومے گی، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اللہ نے بتا دیا کر لے، سن لے، ٹھیک ہے نا، اور سن لے. لوگوں کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مذہب کے علاوہ میرے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن بھی کوئی نہیں کر سکتا، کامیابی کا راستہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے 1 لاکھ پیغمبروں کو، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ایسے ہی تھوڑی بھیج دیا. اگر ان موٹیویشنل اسپیکر سے کام چلنا ہوتا تو 950 سال نوح علیہ السلام کے ذمہ لگاتے کہ ان کو سمجھاؤ کیا کرنا ہے تم نے. حضرت عیسیٰ کو معجزے دیتے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں اور جناب کوڑ کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ان پر کیا ہے، اعتماد، لوگ ان کی بات کو یقین کریں کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس صحیح راستہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے لڑوا دیا، کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہو رہے ہیں. اگر یہ کافی ہوتے ہمارے لیے، میں نہیں کہہ رہا کہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا، کچھ موٹیویشن ملتی ہے، بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، یہ اصل نہیں ہے. یہ ان کے پاس سب کچھ نہیں ہے، نقص ہے، عیب ہے ایک بہت بڑا. وہ عیب کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. تو پیغمبروں کے راستے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر انسان بننا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اسٹریس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو، آپ کے پاس اور بڑے آدمی بننا چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس پیغمبروں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی گائیڈنس کے علاوہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے آپ کے پاس. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ. قرآن کے الفاظ دیکھو. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ تورات کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تورات جو اللہ کی اوریجنل تورات ہے، جو آسمانی کتاب ہے، وہ اور قرآن، ان کے علاوہ کوئی ایسی کتاب تو لے کر آؤ جو ان سے زیادہ اچھا گائیڈ کرے. کوئی لاؤ تو صحیح. یعنی قرآن کی ہدایت کے سوا کوئی، اللہ 1400 سال سے چیلنج کر رہے ہیں، کوئی لے کر تو آؤ جو تمہیں گائیڈ کرے. ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو کہاں سے پھر کسی اور کتاب کے کیسے فالو کرو گے؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو لا رہے ہیں، ہم تو، وہ شیکسپیئر نے ایک کتاب لکھی تھی اور ایک وہ فلاں نے لکھی ہے 7 کامیاب، وہ ہے نا، کیا ہے وہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ 100% غلط ہیں، ان میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں اور بہت فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. کامیاب لوگوں کی بہت سی اچھی علامتیں ہوتی ہیں اس میں، لیکن وہ مکمل رہنمائی آپ کو وہاں سے
بولو نہیں ملے گی, مکمل رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو وہاں سے. تو ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز, گورے بھی کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا سے جب جاؤ تو کچھ کر کے جانا چاہتے ہو یا بغیر کچھ کیے. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے, صبح اٹھے وہاں انڈا موڑے پہ بیٹھ کے پراٹھا کھا لیا, ادھر نکلے وہاں گٹکا اور پان اور پھر سگریٹ اور گٹر کا ڈھکن اور سنوکر اور ڈبو, اور ادھر ابا کی سلاواتیں, باہر نکلے ادھر گرل فرینڈ 500 کا ایزی لوڈ, ادھر جاب کر لی, ایسے ہی زندگی گزر گئی. نہ دنیا میں کو بہو کوئی لوگ کہیں گے ایک ناظم آباد میں ایک بندے کا اور آج انتقال ہو گیا ہے. تو کیا یہ چاہتے ہو بس یہی ہو, یا چاہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ آج دنیا سے کوئی, بولو یار کوئی گیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتے اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. ظاہر انسانی فطرت ہے یار, میں چاہتا ہوں میں ذرا دنیا میں آؤں تو پتہ تو چلے کہ کوئی دنیا میں آیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں. اب ایک دم جوش آئے گا یار انسانیت کے لیے کیا کرو, کچھ بولو نا یار, کچھ کر کے جاؤ. تو میں کہتا سب سے پہلے تو اپنے لیے کرو, کیونکہ انسانیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ آپ بھی تو انسان ہو نا. تو جب آپ کو گٹکا کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو کھاؤ نا گٹکا. کیا خیال ہے؟ آپ کو چرس پینے میں مزہ آ رہا ہے تو کیا کرو آپ. رہا یہ مسئلہ کہ چرس پی کے جلدی مر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں, بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے یار چرس کے بغیر 100 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے چرس پی کے. جیسے وہ چائنا کی مثال ہے نا کہ وہ گرم پانی پیتے ہیں, لمبی عمریں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. تو اللہ نے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی میں ایسا ایک لذت رکھی ہے, اور وہ گرم پانی اتنا مفید بھی نہیں ہے جتنا چائنیز نے مشہور کر دیا ہے. جو ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے ان کو بیوقوف نے لگا دیا گرم پانی پر. کھانے کے بعد گرم پانی سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے, بس اتنا ہے. اس کے بعد نارمل گرم پانی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. خیر, تو اصل مثال میں نے بھی دی نہیں ہے, وہ میں بھی آ رہا ہوں دینے کی طرف. وہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں چرس ورس نہ پئیں, یہ میں ایسے سمجھانے کے لیے کہ چرس پی کے 2 دن زندہ رہنا, یہ اس کو اسلام اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے, ایک دفعہ ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اکثر مثال دی جاتی ہے کہ اسی طرح تمہاری زندگی گزرے گی, لیکن ایک دن آئے گا آپ کی موت کا وقت ہوگا. تو اس وقت جب آپ پیچھے مڑ کے, میں نے بھی ان کی جو ہے نا کچھ کلاسز لی ہیں, تو مجھے کچھ سوالات پیدا ہوئے, لیکن پوچھنے کا ہر آدمی پوچھ نہیں سکتا نا ہر جگہ. وہ بولیں گے یہ مولوی پتہ نہیں کیا گھس گیا, کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. اچھا بھلا لوگوں کو ہم اچھی لائن پہ لے کر آ رہے ہیں, چلنے دو ان کو. تو کہیں جب ہم وہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ دیکھو جب آپ مرنے لگو آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے. یہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی مثال, یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی. آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو آپ کو اپنی ایک لائف نظر آئے گی. میں ایک دن پیدا ہوا تھا, پھر میں بڑا ہوا تھا, پھر میں اسکول گیا تھا, پھر میں نے میٹرک کیا تھا, پھر میں کالج میں گیا تھا, پھر میں نے شادی کی تھی, پھر میرے بچے ہوئے تھے, پھر یہ ہوا تھا, پھر وہ ہوا تھا. تو آپ کو ایک لائف نظر آئے گی, اور لائف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف لائف, ایک میننگ فل لائف اور ایک ایسی لائف جس کو میننگ فل نہیں کہا جا سکتا. کیا خیال ہے؟ بامعنی زندگی. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ جب آپ مرو تو آپ ایک سکون کا سانس لے کے مرو کہ میں ایک بامعنی زندگی گزار کے گیا ہوں, ایک اچھی لائف گزار کے گیا ہوں. یہ چاہتے ہو؟ یا جب مرو تو مرتے ہوئے آپ کو ایک دکھ ہو کہ یار میری زندگی کیا ہو گئی, بولو نا یار برباد. تو آپ ایک دکھ کے ساتھ دنیا سے جاؤ. کس کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے؟ ایک غم کے ساتھ. تو دکھ کے ساتھ ضمیر کو مردہ کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہو, یا اس طور پہ جاؤ گے کہ ضمیر آپ کا کیا ہو, خوش ہو کہ یار کوئی بات نہیں, مر تو رہا ہوں لیکن کچھ کر کے جا رہا ہوں. تو ایک دم نوجوان جوش میں آ جاتے, نہیں جی ہم میننگ فل لائف, تاکہ مریں تو کیا ملے, بولو نا یار, سکون ملے. مجھے کئی دفعہ خیال ہوا, میں سمجھا مر ہی رہے ہیں, بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, مر ہی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آدمی کہے گا کمبخت اتنی قربانیاں دے دیں, اس کا صلہ کیا مل رہا ہے, مر رہے ہیں. ان قربانیوں کا مجھے کوئی بدلہ ملنے والا بولو نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم.
ہم سے اچھا تو وہ چرسی نکلا, مزے تو اڑائے اس نے. وہ جاتا ہوا ٹاٹا کرتا ہوا جا رہا ہے, ٹھیک ہے میں یار مر تو رہا ہوں لیکن انجوائے بہت کیا, مزہ بہت آیا, کہے گا نا وہ. بعض دفعہ ہم تفریح پہ جاتے ہیں نا تو بڑی, یعنی تفریح میں جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا, لیکن واپسی پہ آ کے کہتے ہیں یار پھر بھی مزہ. ابھی میں شکار پہ گیا تھا تو جس شکار پہ گئے تھے وہ شکار ملا ہی نہیں. 2 دن جس کو اردو میں کہتے ہیں کھجل خواری, وہ ہوئی, ایک دھیلا بھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا نا. تو 2 دن کے بعد ہم جنگل سے واپس آئے, لیکن مزہ بہت آیا. تو ہم نے کہا باقی کہ یار چلو یہ خواری کا بھی اپنا مزہ ہے شکار میں نا, کچھ آؤٹنگ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے جو ہمارا مقصد تھا اس تک ہم نہیں پہنچ سکے, لیکن مزہ بہرحال آیا, فریش ہو گئے. تو جب مر ہی رہے ہیں تو یہ ایسا ماضی ہے, یہ اگر اچھا گزرا ہے تو فیوچر پہ اس کا کوئی اثر پڑ نہیں رہا, لہذا انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس وقت. اور اگر ایسا ماضی تھا جو برا گزرا ہے تو کوئی بات نہیں, سزا تھوڑی مل رہی ہے آگے جا کے. برے قتل بھی کیے, ڈکیتیاں بھی کی ہیں, تو مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم. بلکہ وہ خوش ہوگا کہ یار زندہ رہتا تو پکڑے جانے کا ہم تو اب تو جا ہی رہے ہیں. تو جس نے قتل نہیں کیے وہ بھی جا رہا ہے, قتل ہم نے کی, ہم بھی کیا کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے ختم. تو کیا میننگ فل لائف. تو یہ وقتی طور پر جوش دلانے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی اتنی تگڑی موٹیویشن نہیں ہے کہ جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اسلام جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, اسلام کہتا ہے آپ کے پاس کا فیوچر پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہو رہی ہے. اللہ نے آپ کو امتحانی ہال میں بھیجا ہے, ایسے موقع پہ آپ مر بھی رہے ہوگے. آپ نے اگر دنیا کے لحاظ سے ناکام زندگی گزاری ہے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ دنیا اس کو ناکام کہہ رہی ہے, مگر خدا کو میں نے راضی کر دیا ہے, تو آپ اس موت پہ خوش ہوگے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا گیا, مشرکین نے پکڑا, ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ان کی تو زندگی خراب ہو گئی نا بظاہر, جوانی میں ان کو قتل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے مقتل میں, ابھی گردن اڑائی, تلوار تیز کی جا رہی ہے, اور وہ کہنا ہے فزت ورب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب. اور شعر پڑھ رہے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے دین کو قبول کیا, میری جوانی انہوں نے برباد کر دی. کوئی غم نہیں ہے مجھے, اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ جب تلوار سے میری گردن اڑے گی تو میں دائیں پہلو پہ گرتا ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ گرتا ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میری جان نکالی جا رہی ہے, اس خدا کی رضا میں میرے لاش کے 10 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو خدا انہی ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے گا. وہ انعام دینے کے لیے میری زندگی کا محتاج نہیں ہے, وہ اسی روح کو جان ڈالے گا اس میں. تو اصل موٹیویشن انسان کو کس کی ملتی ہے, آخرت. آخرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ وہی ہے بلڈنگ بنائی پاؤں پھسلا بڑم, جس کو یہ خبر ملے گی, میں نے یہ خبر بتائی نا 2-3 بلڈر نے کہا لے بھائی صحیح ہے نا, ایسا ڈر گئے, انہوں نے بولا یار یہ کیا دنیا ہے یار, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. میری زندگی میں چند موت کے واقعات ایسے آئے ہیں نا کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا یار اس دنیا کو اگر کوئی انسان فحش گالیاں بھی دینا تو شاید گناہ نہ ملے اس کو, یہ اس قابل ہے یہ دنیا. اتنی بڑی دھوکے باز, اتنی بڑی فراڈی ہے یہ, کمبخت دکھاتی کچھ ہے, حقیقت آج کل دلہنیں اتنا دھوکہ نہیں دے رہی بیوٹی پارلر میں جا کے, جتنا دھوکہ کون دے رہی ہے یہ دنیا. آپ کو ایسا دکھائے گی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, مکان, بزنس, بینک بیلنس, اور آپ بیٹھے بیٹھے ٹھم مر گئے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے گا, مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, انا للہ ہو گیا. اور ہارٹ اٹیک اب آپ کی رپورٹیں کلیئر آ رہی ہیں, پھر بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. کل ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے میری, ان سے دوستی, انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ بھیجا, اس میں وہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں اگر آپ کی ECG بھی کلیئر آ گئی ہے اور آپ کے چیسٹ میں پین بھی نہیں ہے تو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اٹیک نہیں ہو سکتا, ایک اور ٹیسٹ کروانا پڑے گا بلڈ کا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا لے بھائی ECG بھی کلیئر ہو گیا, چیسٹ میں کوئی پین وین بھی نہیں ہے, پھر بھی اٹیک بولو ہو سکتا ہے, ایک اور ٹیسٹ کروا لو اب ٹیسٹ, تھوڑے دن میں رپورٹ آئے گی یہ ٹیسٹ کیا تھا کلیئر تھا پھر بھی مر گیا, تو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ ایک اور ٹیسٹ ہے وہ بھی
ایک ڈاکٹر ہارٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ اگر انسان میں کولیسٹرول بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ہر چیز ہے, پھر بھی اٹیک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر بھی ہو سکتا ہے. میں نے ان کو مثال دی کہ ایک فٹ بالر کو ہم نے دیکھا فٹ بال کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. ہم نے کہا فٹ بالر کا ہارٹ تو خاندانی قسم کا ہارٹ ہوتا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کولیسٹرول کا چانس ہے ہی نہیں, اس کی تو ہارٹ بیٹ بڑی خاندانی, کیونکہ دوڑ رہا ہے نا, وہ تو بڑا خاندانی قسم کا دل رکھا ہوا, وہ کیوں مر گیا؟ انہوں نے کہا ایکچولی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے ہمارا جو ہارٹ کو چارج کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ دماغ سے کرنٹ کیا ہو جاتا ہے, وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی کوئی وجہ آج تک سمجھ میں آئی نہیں ہے. جیسے کراچی میں بجلی جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں آئی آج تک؟ کرنٹ کبھی بھی غائب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی بیٹھے ہوئے ایک دم پنکھا بند, لائٹ غائب, بل ایسے آ رہا ہوتا ہے جیسے آسمانی بجلی کا کنیکشن کہاں سے لیا ہوا ہے. یہ جو آسمان میں بجلی چمکتی ہے ہمارے گھر سے چمکتی ہے. وہ ایک آدمی کے گیس کا بل بہت زیادہ آ گیا نا, سوئی گیس کے ادارے گیا, کہہ رہے کہ جہنم سے لیڈ ہمارے یہاں سے ڈالی ہوئی ہے کیا جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے؟ ایک چولہا ہے ہمارے گھر میں, 4 افراد, اور بل دیکھو کیا آ رہا ہے. کہہ رہے ایسا لگ رہا ہے جو جہنم کا, اللہ نے جو جہنم بنائی ہے نا, اس کا کنیکشن تم لوگوں نے کہاں سے دیا ہوا ہے؟ ہمارے گھر سے دیا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ تپے ہوئے ہیں نا بیچارے. تو کسی بھی وقت یہ جو کرنٹ آتا ہے نا ہمارے دل کو, یہ کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے. تو بیٹھے بیٹھے انر, تبھی تو ڈاکٹر اس کرنٹ کو مینیج رکھنے کے لیے بعض بیٹریاں بھی لگا دیتے ہیں, بیٹری سے دل چل رہا ہے. تو ایک صاحب نے بیٹری لگائی ہوئی تھی, کہہ رہے میرے اوپر کے کرنٹ کا سیٹ اپ کیا ہو گیا, تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. جوان لڑکا, یہاں بیٹری لگی ہوئی ہے, میں نے ہاتھ لگایا, میں نے کہا کمال ہے یار. کہتے ہیں یہ 10 سال کی وارنٹی ہے بیٹری کی, 10 سال کی, پتہ نہیں 15 سال کی. میں نے کہا پھر کہہ رہے پھر چینج ہوگی بیٹری. تو کتنا مشکل پروسیس ہے, پھر سینہ کھلے گا, پھر اس دوران پتہ نہیں کون سی بیٹری سے کرنٹ دے کے اس کے دل کو چلائیں گے, وہاں سے تاریں لگائیں گے, اسی دوران انا للہ بھی ہو سکتا ہے, بچ گئے تو بچ گئے. وہ پھر بھی خوش قسمت ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. تو یہ دنیا اتنی بڑی دھوکے باز ہے نا کہ آپ اس کو, میں کہتا ہوں دن میں 7 دفعہ صرف دنیا کو گالیاں دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. 7 دفعہ دن میں دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ گالیاں, کہ تو الو بناتی ہے. اچھے اچھے لوگوں سے ایک دم دنیا جاتی ہے, بڑے بڑے صحت مند لوگ. ہم اصل میں دنیا میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس کامیابی تک 100 لوگوں نے پہنچنے کی کوشش کی تھی, 99 درمیان میں ہی ٹہل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہے جو یہاں پہنچا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس ایک خوش قسمت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے علی سکپارہ نے کتنے سارے ماؤنٹین کو عبور کیا نا, K2 پر جب پہنچا تو کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. کیا یہ دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ اگر اس کو 10% بھی چانس ہوتا نا میں مر جاؤں گا, وہ کبھی بھی یہ رسک نہ لیتا. اس کے پورے اسباب وسائل نے اس کو بتایا کہ بچ جاؤ گے, تبھی تو اس نے یہ کیا. اب اس کے بیٹے کا بیان آیا کہ میں اپنے باپ کے خواب کو پورا کروں گا. میں نے ایک بیان دیا, میں نے کہا ان کے بیٹے تک پہنچاؤ کہ تم اگر اپنے باپ کے اس خواب کو پورا کرو گے تو اس سے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بالفرض, تو پھر ابا تو دنیا سے چلے گئے, تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کریں یا نہ کریں, ابا کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنے یا نہ چڑھنے سے ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ابا کو فائدہ ہوگا دعا سے, ان کے لیے صدقات و خیرات سے, انسانیت کی خدمت کرنے سے ابا کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھو کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے نا, تو کس چیز کو ہدف بنا رہا ہے بیٹا؟ بیٹا زندگی کا مقصد بنا رہا ہے میں ابا کے خواب کو پورا کروں گا. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بیٹا اتنے مشکل کام کو تم نے خواب بنایا اور اس کو ویژن بنایا, اس کا نہ تمہیں کوئی فائدہ اور نہ ابا کو. رسک کتنا ہے اس میں, اور اگر تمہیں فائدہ ہو بھی گیا تو تھوڑے دنوں کی واہ واہ ہے, اس کے بعد ختم, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو جاؤ گے, ختم. اس لیے ایک دنیا میں کامیاب وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. وہ پھر وہ شہرت بھی حقیقی شہرت ہے, پھر اگر دولت ملے وہ بھی حقیقی. دیکھو اگر تاجر آخرت کو سامنے رکھ کر پیسہ کماتا ہے, پیسہ بھی ملے گا اور آخرت بھی ملے گی کہ میں خرچ کروں گا اپنی ذات پر بھی. آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں دولت اس لیے کما رہا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کیونکہ ہاتھ پھیلانے والا اللہ کی نظر میں قیامت کے دن رسوا ہوگا.
میں اس بے عزتی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, کیونکہ اللہ کو صرف اپنے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند ہے, مخلوق کے سامنے اللہ ہاتھ پھیلانے کو پسند, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کر رہا. اس نیت سے کماؤں گا. نمبر 2, اس نیت سے کماؤں گا کہ میں رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, اور رشتہ داری جوڑنے سے کون راضی ہوتا ہے؟ ہر چیز گھوم پھر کے کہاں نہیں چاہیے, اللہ کی طرف, کائنات کو بنانے والا, وہ اجر دے گا مجھے, دنیا سے نہیں چاہیے. میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں غریبوں کو کھلاؤں گا, غریبوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کیا عجیب انداز ہے یار قرآن کا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں, ایسا خاندانی اخلاص ہے کہ جس وقت بھوکوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں تو بھوکوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں, نا 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 نا, تمہیں نہیں خوش کرنے کے لیے کھلا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. اب جب تمہیں خوش کرنا مقصود ہی نہیں ہے تو تم سے اس کا بدلہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. کتنا معمولی سا بدلہ شکریہ ہوتا ہے. سب سے کم ترین بدلہ کیا ہے؟ کھانے کے بعد اگلا بول دے تھینک یو. وہ کہہ رہے تھینک یو بھی نہیں کہنا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ بدلہ مانگتے ہیں, نہ پیسے, نہ شکریہ مانگتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر کھلا کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اصل میں ایک دن آنے والا ہے میدان حشر کا, جس دن لوگ بھوکے بھی ہوں گے, برہنہ بھی ہوں گے, پیاسے بھی ہوں گے. ہمیں خدا نے بتایا ہے کہ جو دنیا میں بھوکوں کا پیٹ بھرے گا, انسانوں کی خواہشات کو پورا کرے گا, کل قیامت کے دن جن مصیبتوں میں عام انسان مبتلا ہوں گے میں اس مصیبتوں سے اس کو نکال لوں گا. حدیث میں آتا ہے نا, قیامت میں اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, تو جس نے اس کو کھلایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے کھلایا. رشتہ داری جوڑنا یہ بڑا اہم حکم ہے اسلام کا. خدا کی قسم اگر آپ آخرت کا تصور نہیں ہے نا تو رشتہ داری جوڑنا اس زمانے میں تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ مطلب پرست لوگ ہیں. رشتہ دار کا جب تک آپ سے مطلب ہوگا آپ ہٹو بچوں بہت اچھے زندہ باد, جس دن مطلب نہ ہوا وہ ٹھینگا دکھا کے پتلی گلی سے نکل لے گا. بھائی منہ موڑ لیتے ہیں, بہنیں منہ موڑ لیتی ہیں. ابا آج کل لفٹ نہیں کراتے, بچہ اگر کما کے نہیں دے رہا. ارے باپ بیٹے کے رشتے سے بھی کوئی مضبوط رشتہ ہوتا ہے, لیکن آج کل سب سے مضبوط رشتہ کیا ہے؟ روکڑا. بچہ ایک نمبر تمیز سے بات نہ کرے ابا سے. جو بیان سن رہے ہیں ان اباؤں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کی بات کسی کی بھی نہیں کر رہا میں, ذہن میں رکھیں. بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا ابا سے, خدمت نہیں کرتا, لیکن اتفاق سے اس کی لاٹری کھل گئی ہے, پیسے بہت ہیں اس کی جیب میں, ابا کو دیتا رہتا ہے حسب معمول. بہت اچھا بیٹا ہے, بہت کیا ہے, نیک بچہ ہے میرا. چرس پیے, نماز نہ پڑھے, ابا سے بدتمیزی بھی کرے, کوئی بات نہیں بھائی, پیسے کس کے پاس ہیں. اور ایک بچہ بیچارہ نیک ہے, اس کی قسمت کے وہ کاروبار چلتا نہیں ہے, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام کیا ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. وہ جاب مل نہیں رہی, اس کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ پاؤں دبا کے ابا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابا اس سے خوش نہیں ہوتے, تانے دیتے رہتے, کم بخت کماتا نہیں. ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے, جو آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی انسلٹ محسوس نہ کریں یار, ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں سامنے بٹھا کے شرمندہ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا میں آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو حالانکہ بیٹا تو آپ کا کی اولاد ہے نا بھائی, اگر وہ بیچارہ نہیں کما سکتا, بعض لوگوں کا دماغ ہی نہیں چلتا بزنس میں, کوئی بات نہیں یار, بیٹا میرا تم سے رشتہ اس لیے تھوڑی ہے کہ تم کما کے کھلاؤ گے, نہیں بھی کھلاؤ, اولاد ہو میری تم. تو رشتہ داری جوڑنا اس زمانے میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کیا ہے, ناممکن. آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا آؤٹ پٹ نہیں ملتا. یہ بتا دوں آپ کو میں, یہ کام وہی کرے گا جو رشتوں کو جوڑتا کس کے لیے, بولو نا یار کیا ہو گیا, اللہ کے لیے. وہ بھائی سے تعلق اچھا رکھے گا, بھائی کا اس سے اچھا تعلق نہیں بھی ہے یہ گفٹ دیتا رہے گا اس کو. بھائی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا رشتے کو جوڑو, بس ختم ہو گئی بات. سل من قطع کا, نبی نے فرمایا جو توڑتا ہے اس سے جوڑو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یار ادھر سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا اور ہم جوڑیں. تو بھائی جوڑنا ہے, آپ کا جب بلڈ ریلیشن ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, رشتے جوڑ کے رکھنے ہیں آپ.
ہاں ایک بات میں کہتا ہوں کہ اتنا جوڑنے کی کوشش کہ جڑنے کے بجائے اور توڑنا ہی شروع ہو جائے. بعض لوگوں کے مزاج ایسا ہوتا ہے, آپ دو محبت کے بول بولیں تو آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں وہ, تو اس میں جتنا چپکو گے نا بجائے فائدے کے الٹا کیا ہوتا ہے, دشمنیاں بڑھتی ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں تھوڑا سا ریزرو رہو. مزاج ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں تھوڑا ریزرو رہو. ویسے پیسوں کے ذریعے, ہدیے کے ذریعے تعاون, تو آپ اگر پیسہ کماتے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے, آخرت, تو یہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے اور آپ کامیاب ہیں. چاہے پیسہ پریکٹیکلی کما سکیں یا نہ کما سکیں. آپ نے ہدف بنایا میں کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھوں گا, چڑھنے کے بعد بھی ناکام, مر گئے تو ختم نا, اور نہیں چڑھے تو بھی ناکام, راستے میں ہی موت ہو جائے گی. لیکن آپ نے ہدف بنایا میں پیسہ کماؤں گا, نیت کیا ہے, استغنا کے ساتھ زندگی, کسی کا محتاج نہیں, سر اٹھا کے جیوں گا کیونکہ اللہ کا محتاج ہوں میں. مخلوق کی محتاجی اللہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے باس کی چمچا گیری کرتے رہیں ہر وقت بیٹھ گئے. دفتروں میں دیکھو نا ہو کیا رہا ہے, آفس سے باہر نکل کے یہ بغیرت, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, اور جیسی باس آئے گا اور سر آپ کی تعریف چل رہی تھی, صحیح ہے نا, کیوں, تاکہ اس سے کیا ملے, آپ کو تنخواہ ملے. تو یہ کیا چاپلوسی ہے یار, چمچا گیری. ایسے لوگ ویژن کوئی بنا سکتے ہیں, کوئی ویژنری لائف ہوگی, وہ تو ٹھٹر کے کیا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, بس خدا اس کا باس ہی ہے. تاجر آدمی سر اٹھا کے جیتا ہے. ایک صاحب نے کہا میرے بیٹے نے CA کیا ہے اور اتنی ہزاروں کی مٹھائی خرید کے دل پسند والوں سے بانٹی. میں نے کہا محنت آپ کے بیٹے نے کی, فائدہ کس نے اٹھایا, دل پسند والے نے, جس نے پڑھائی میں ایک دن بھی نہیں لگایا ہوا ہے اسکول میں, صحیح ہے نا. اور اس نے آپ کے بچے جیسے 6 CA والے بھی رکھے ہوئے ہوں گے اس نے. تو CA کرنا اچھا کام ہے, کیا کریں. اب آپ کی خود بخود انسلٹ ہو رہی ہے تو میں اس کا وہ نہیں ہوں, لیکن کیا کریں. لیکن پہلے کیا ہے, بزنس. فوکس کس کو کرو, تجارت کو. تجارت کی فضیلت بھی اسلام میں اس لیے ہے کہ تاجر کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہاں جاب ایسے ادارے کی کریں جس کا کوئی ویژن ہو, اس کی جاب کرنا درست ہے کیونکہ آپ اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. جیسے ٹیچر بننا علم کو فروغ دینے کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, آپ کا بزنس نہیں ہے, ملازمت ہے, لیکن یہ علم کو فروغ دینا ایک بہت اچھا کام ہے, یہ ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی مدرسے کا استاذ ہے, عالم ہے, مدرسے میں ملازم ہے, تو وہ تو علم دین کو فروغ دے رہا ہے. مسجد کا امام ہے, وہ تو ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں نا. پیپسی کمپنی میں آپ جاب کر کے کیا کر رہے ہو, پیپسیاں پلا رہے ہو لوگوں کی, تو یہ کون سا ویژن ہو گیا. فوج میں آدمی جاب کرتا ہے, وہ بھی ایک ویژن ہے, ملک کا ڈیفنس. تو جاب اگر کرنی ہے تو ایسے ادارے کے ساتھ کرو جن کا کوئی بڑا ویژن ہو, پیسہ برائے پیسہ نہ ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنا بزنس کو ترجیح دو. آپ پھر اپنا بیلے گولے گنڈے کا کام کرو یار. گولے گنڈے والا بھی کسی کو بتا کے آتا ہے میں اتنے بجے آنا ہے, اس کی مرضی, جب گولے گنڈا دیکھے کہ یار وہ بند کر دیتا ہے اپنا. تو محتاجی تو اسلام میں آپ اگر کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہو میں بڑا دولت مند بنوں گا اللہ کی رضا کے لیے, یہ دولت مند اگر آپ بن گئے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی اللہ کی نظر میں آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال 2 شخصوں کی طرح ہے, ایک کو اللہ نے دولت دی, صحیح حدیث ہے, دن رات خیر میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جس کو پیسہ نہیں دیا لیکن اس کی خواہش ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا. میں یہ نہیں کہ میں شرابیں پیتا, عیاشی کرتا, نہ, میں بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. فرمایا فہما فی الاجر سواء, دونوں اجر میں کیا ہیں, برابر ہے. تو یہ ایسا ہدف ہے جس میں ناکامی رکھی نہیں ہے, اللہ نے ناکامی رکھی نہیں ہے. تو یہ آپ کو صرف قرآن بتائے گا, گورا آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا.